گورنر پنجاب اور وزیر اعلیٰ کا موسیٰ خیل میں مسافر بس پر دہشت گرد حملے کی شدید مذمت۔ سردار سلیم حیدر اور مریم نواز کا 30 افراد کے قتل پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار۔ بے گناہ افراد کے سوگوار خاندان سے دلی ہمدردیت، اظہار تعزیت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی بھی مذمت۔ گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکساں رفیع کامل کاملہ رہنما صوفی بزرگ سید علی بن عثمان الحجویری المعروف داتا گنج بخش کے عرس کا اختتامی روز۔ ملک بھر سے عقیدت مندوں کی منتوں اور حاجات کے لیے حاضری، ڈھول کی تھاپ پر دھمالے، زائرین کی دودھ، نان، حلیم، گوشت اور چاولوں سے تواضع۔ اختتامی دعا مفتی رمضان سیالوی کروائیں گے۔ اس نیت کے ساتھ کہ جو عرس مبارک ہے یہ ہمارے لیے آنے والے دنوں کو برکت میں تبدیل کر دے۔ جب جب پاکستان ترقی کی طرف گامزن ہوتا ہے تو یہ جو دشمن قوتیں ہیں کہیں یہ شیعہ سنی فساد کی طرف لے کر جاتی ہیں۔ پاکستان کی فورسز ایسے حالات کبھی نہیں ہونے دیں گی۔ دشمن کوشش ضرور کرے گا لیکن انشاءاللہ تعالی آج ہم سب داتا کے اس مزار پہ دعا کریں گے کہ بلوچستان سمیت پاکستان کے پورے حالات بہتر اور سکون والے ہوں۔ گورنر سندھ کی داتا دربار علی حجویری کے مزار پر حاضری۔ کامران ٹیسوری نے پھولوں کی چادر چڑھائی، ملک و قوم کی ترقی اور خوشحالی کے لیے دعا کی۔ کہا حضرت داتا گنج بخش نے برصغیر میں امن اور محبت کا درس دیا، ہمیں آپ کی تعلیمات پر عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ حضرت داتا گنج بخش نے محبت، امن اور رواداری کا پیغام عام کیا۔ وزیر اعلیٰ کی حضرت داتا گنج بخش کی دینی اور روحانی خدمات کے لیے حرف عقیدت اور اس کے انتظامات پر اظہار اطمینان۔ مریم نواز کی عقیدت مندوں کے لیے بہترین انتظامات یقینی بنانے کی ہدایت۔ حضرت امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کا چہلم۔ حویلی علی شاہ دہلی گیٹ سے برآمد ہونے والا مرکزی جلوس مقررہ راستوں پر رواں دواں۔ مرکزی جلوس کربلا گام شاہ پہنچ کر اختتام پذیر ہوگا۔ جلوس کے راستوں پر سبیلوں اور نیاز کا بھی اہتمام کیا گیا۔ جلوس کو 3 درجاتی حفاظتی حصار پر مبنی سیکیورٹی فراہم کی گئی۔ سیکٹری داخلہ پنجاب کا مرکزی کنٹرول روم کا دورہ۔ نور الامین مینگل نے امن و امان کی صورتحال کا تفصیلی جائزہ لیا۔ اسپیشل سیکٹری داخلہ نے آئی رپورٹس بارے بریفنگ دی۔ صوبے بھر میں کیمروں کی لائیو فیڈ محکمہ داخلہ کے مرکزی کنٹرول روم سے منسلک۔ چہلم حضرت امام حسین پر امن و امان یقینی بنانے کمشنر زید محمد مقصود کا ڈی سی آفس میں قائم کنٹرول روم کا دورہ۔ داتا دربار عرس کی تقریبات اور چہلم کے جلوسوں کی نگرانی کا جائزہ لیا۔ کہا مرکزی جلوس کے روٹس پر واسا، LWMC اور لیسکو کا عملہ موجود ہے۔ شہدائے کربلا کا چہلم۔ شہر میں موبائل سروس بحال۔ ترجمان محکمہ داخلہ پنجاب کے مطابق گجرات، گوجرانوالہ سمیت 10 اضلاع میں موبائل سروس جزوی طور پر بند کی گئی۔ مجالس کے مقامات پر رات 11 بجے تک موبائل سروس بند رہے گی۔ حساس مقامات پر تعینات اہلکاروں کی حفاظت سخت کی جائے۔ محکمہ داخلہ کا IG پنجاب کو مراسلہ۔ کہا اہلکاروں کے سر، گردن اور چھاتی کو محفوظ بنایا جائے۔ حساس آپریشنز کے دوران بلٹ پروف جیکٹ اور ہیلمٹ کا استعمال بھی یقینی بنایا جائے۔ چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عرس داتا گنج بخش پر سیکیورٹی کے فول پروف انتظامات۔ 12 SP سمیت 7000 سے زائد پولیس اہلکار ڈیوٹی پر۔ مرکزی جلوس روٹس اور حساس امام بارگاہوں پر سنائپرز الرٹ۔ واک تھرو گیٹس نصب، کیمروں سے نگرانی جاری۔ CTO امارہ اطہر کا عرس داتا صاحب کا دورہ۔ مختلف ڈائیورشن پوائنٹس کا جائزہ لیا اور بریفنگ دی۔ متبادل روٹس، ایمرجنسی گاڑیوں کے انخلاء اور پارکنگ انتظامات کو چیک کیا گیا۔ کہا کچہری چوک، بھاٹی چوک، پیر مکی سے جانب داتا دربار ہر قسم کی ٹریفک کے لیے بند ہے۔ صارفین پر 46 ارب 99 کروڑ روپے کا مزید بوجھ ڈالنے کی تیاری۔ نیپرا نے تقسیم کار کمپنیز کی درخواست پر سماعت مکمل کر لی۔ نیپرا اپنا تفصیلی فیصلہ بعد میں جاری کرے گا۔ درخواست کی منظوری کی صورت میں بجلی 1 روپے 90 پیسے مزید مہنگی ہو جائے گی۔ لیسکو افسران کی انوکھی منطق۔ ٹرانسفارمر خود ٹھیک کرنے کی بجائے نجی مکینکوں سے ٹھیک کرانے لگے۔ چیف لیسکو کا نوٹس۔ نجی مکینک سے ٹرانسفارمر ٹھیک کرانے والوں کے خلاف کارروائی کا حکم۔ ٹرانسفارمر صرف لیسکو ورکشاپ سے ٹھیک کرانے کی ہدایت بھی جاری کر دی۔
تاجر دوست اسکیم مہنگی بجلی کے خلاف تاجروں کے احتجاج کا معاملہ، ایف بی آر کا احتجاج روکنے کے لیے تاجروں سے رابطہ۔ ایف بی آر نے تاجروں کو کل بات چیت کی دعوت دے دی۔ ایف بی آر کا تاجروں کے تمام حقیقی مطالبات کو قبول کرنے کا فیصلہ۔ جماعت اسلامی کی 28 اگست کو ہڑتال کا معاملہ، امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کی اپیل پر ہڑتال کی کال دی گئی۔ امیر جماعت اسلامی لاہور ضیاء الدین انصاری کی مال روڈ کے تاجروں کو ہڑتال میں شرکت کی دعوت۔ تاجر برادری نے شہر بھر میں مکمل ہڑتال کی یقین دہانی کرا دی۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی جانب سے بجلی بلوں میں ریلیف ملنا شروع، وزیر اطلاعات عظمیٰ بخاری نے بجلی بلوں میں ریلیف کا بل شیئر کر دیا، کہا پنجاب کے لوگوں کے لیے خوشخبری آ گئی، وزیر اعلیٰ نے ثابت کر دیا جہاں چاہ وہاں راہ، مریم نواز نے عوام سے جو وعدہ کیا وہ آج پورا کر دیا ہے۔ مہنگائی کو کنٹرول کرنے کا مشن، وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت پرائس کنٹرول پر خصوصی اجلاس، سیکریٹری انڈسٹری احسان بھٹا نے پرائس کنٹرول چیکنگ بارے بریفنگ دی۔ پاکستان ادارہ شماریات کی رپورٹ کے مطابق صوبے میں اشیاء خورنوش کے نرخ دوسرے صوبوں کی نسبت کم ہے۔ پاکستانی چاول برآمد کنندگان کے لیے سنہری موقع، انڈونیشیا نے 3.5 لاکھ ٹن چاول کا ٹینڈر جاری کر دیا۔ چاول کے ٹینڈر کی تاریخ 3 ستمبر مقرر کی گئی۔ انڈونیشیا حکومت نے بھی پاکستانی چاول برآمد کرنے کی خواہش ظاہر کی۔ پاکستان تحریک انصاف، پنجاب میں گروپ بندیاں، پارٹی پالیسی کے خلاف افراد کو عہدے دیے جانے لگے۔ پی ٹی آئی کے خلاف الیکشن لڑنے والے امیدوار کو لاہور تنظیم کا نائب صدر بنا دیا گیا۔ عبدالکبیر کلواڑ پی ٹی آئی لاہور کا نائب صدر مقرر کیا گیا۔ پنجاب اسمبلی میں قائمہ کمیٹی برائے وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین کا انتخاب، راجہ عبدالحنیف قائمہ کمیٹی وزیر اعلیٰ انسپیکشن ٹیم کے چیئرمین منتخب۔ سیکرٹری جنرل چودھری عامر حبیب نے ممبر صوبائی اسمبلی کو چیئرمین کا نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ صوبائی وزیر لیبر کا سوشل سیکیورٹی ہسپتال ملتان روڈ اور رحمت للعالمین ہسپتال کا دورہ، مریضوں سے ہسپتال میں دی جانے والی سہولیات بارے استفسار کیا۔ دونوں ہسپتالوں کے ایم ایس نے فیصل ایوب کھوکر کو بریفنگ دی۔ صوبائی وزیر نے پلان فار پاکستان مہم کے تحت ہسپتال کے لان میں پودا بھی لگایا۔ صوبائی وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق کی زیر صدارت اجلاس، چینل اور سروسز ہسپتال میں جاری ریویمپنگ منصوبے کا جائزہ لیا۔ وزیر صحت کی 31 اگست تک جنرل ہسپتال کے مزید 4 آپریشن تھیٹرز مکمل فعال کرنے کی ہدایت، کہا ریویمپنگ منصوبے میں معیار اور شفافیت پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ ڈینگی کیسز میں مسلسل اضافہ جاری، 24 گھنٹے کے دوران شہر میں ایک کیس رپورٹ ہوا۔ ترجمان کے مطابق ایک ہفتے میں 26 اور رواں سال 303 کیس رپورٹ ہوئے۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈینگی سمیت مختلف ادویات کا سٹاک بھی موجود تھا۔ شہر کے مختلف علاقوں میں کہیں ہلکی کہیں تیز بارش، گرین پارک، راوی روڈ، موچی گیٹ اور رنگ محل پر بادل برس پڑے۔ ضلع کچہری، گلبرگ، مال روڈ، ساندہ اور اسلام پورہ میں بھی تیز بارش۔ محکمہ موسمیات کی وقفے سے مزید بارش کی پیشگوئی۔ شہر کے مختلف علاقوں میں وقفے سے بارش، ڈی سی سید موسیٰ رضا کا متعلقہ اداروں کو متحرک رہنے کا حکم، کہا چہلم، جلوس، روٹس داتا دربار کے اطراف مشینری فعال رکھیں۔ اسسٹنٹ کمشنر واسا اور LWMC کو فیلڈ میں موجود رہنے کی بھی ہدایت۔ دستک پروگرام کے ذریعے گھر بیٹھے سروسز کی فراہمی آسان بنانے کا فیصلہ، چیف سیکریٹری پنجاب ظاہر اختر زمان کی زیر صدارت اجلاس، کہا سروسز کی فراہمی بہتر بنانے کے لیے رولز میں ترامیم کی جائیں گی۔ چیئرمین PIGB نے اجلاس کو تفصیلی بریفنگ بھی دی۔ سپیریئر گروپ کا پاکستان کو معاشی سپیریئر بنانے کا عزم، MD سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق کی دعوت پر چینی ہیکسنگ الیکٹریکل گروپ آف کمپنیز کے وفد کا دورہ لاہور۔
چینی وفد کی MD سپیریئر گروپ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق سے ملاقات، دونوں ملکوں کے مثالی تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت۔ پروفیسر ڈاکٹر چودھری عبدالخالق نے کہا، چینی وفد کے دورے کا مقصد پاکستان کو ٹیکنالوجی کے سفر میں آگے لے کر جانا ہے۔ آج کی جو میٹنگ ہے اس کا پرپس یہ ہے کہ کیسے ہم جو ہمارے چیئرمین صاحب کا ویژن ہے کہ کیسے ہم پاکستان کو ماشاءاللہ سپیریئر اور سپریم پاکستان بنا سکتے ہیں اور فیسیلیٹیٹ کر سکتے ہیں، خاص طور پہ ہماری جو آئندہ آنے والی جنریشن ہے، اور خاص طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ انرجی کرائسس جو ہے وہ اس وقت پاکستان میں بوم پہ ہے۔ ہماری انڈسٹری اس وجہ سے بند ہو رہی ہے کہ انرجی کرائسس ہے، ہمارے بجلی کے بل اس قدر زیادہ آ رہے ہیں کہ ایک عام آدمی جو ہے یعنی تقریباً 25-30 کروڑ عوام میں ان کا جینا دشوار ہو گیا۔ منی لانڈرنگ کیس، FIA نے چودھری مونس الہی کا شناختی کارڈ بلاک کر دیا۔ مونس الہی کے ساتھ 6 اور ملزموں کے شناختی کارڈ بھی بلاک کیے گئے۔ ملزموں میں عامر سہیل، عمیر فیاض، امتیاز علی شاہ، فرصت علی اور عابد علی بھی شامل۔ جیل افسران کی تبادلوں کے باوجود منمانیاں، سرکاری گاڑیوں کو ذاتی استعمال کرنے لگے۔ نئے تعینات ہونے والے DIGs اور سپرنٹینڈنٹس سرکاری گاڑیوں سے محروم۔ IG جیل کا نوٹس، گاڑیوں کے غلط استعمال کو روکنے کے لیے مراسلہ بھی جاری کر دیا۔ سانحہ رحیم یار خان کے شہداء غازیوں کو سلام۔ DIG آپریشنز محمد فیصل کامران کی جنرل ہسپتال آمد۔ غازی بلال اختر کی عیادت کی، پولیس جوانوں کے جذبے کی تعریف کی، کہا دشمن کا بزدلانہ وار پولیس کے جوانوں کے حوصلے پست نہیں کر سکتا۔ منشیات فروشوں کے خاتمے کے لیے لاہور پولیس سرگرم ہو گئی۔ ہڈیارہ پولیس نے ریکارڈ یافتہ منشیات فروش دھر لیا۔ ملزم نصیب سے لاکھوں روپے مالیت کی 4 کلو سے زائد چرس برآمد کی گئی۔ پولیس کے مطابق ملزم شہر اور دوسرے اضلاع میں منشیات بیچتا تھا۔ بھارٹی گیٹ میں 13 سالہ بچی سے زیادتی کی کوشش کرنے والا ملزم گرفتار۔ ملزم بچی کو بہانے سے اپنے گھر لے گیا تھا۔ ورچوئل ویمن پولیس اسٹیشن میں والدین نے کال کر کے اطلاع دی۔ پولیس نے موقع پر پہنچ کر ملزم کو گرفتار کر لیا۔ سینئر صحافی عامر مرزا اور لاہور رنگ کے کرائم رپورٹر علی مرزا کے والد محمد اظہر مرزا سپرد خاک۔ نماز جنازہ میں صوبائی وزیر کھیل فیصل کھوکھر، صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری، پروجیکٹ ہیڈ لاہور رنگ ہمایوں سلیم کی شرکت، اسسٹنٹ ڈائریکٹر چیئرمین سیکریٹریٹ نئی بات میڈیا نیٹ ورک رضی الدین کاظمی، بیورو چیف میاں نوید، سیکریٹری اطلاعات جماعت اسلامی قیصر شریف سمیت سیاسی، صحافتی، سماجی شخصیات کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ DG سپورٹس پنجاب پرویز اقبال کی گریڈ 20 میں ترقی۔ ایپکا یونین سپورٹس ڈپارٹمنٹ کے وفد نے DG سپورٹس کو گلدستے پیش کیے۔ پرویز اقبال نے کہا، سپورٹس کے فروغ اور ترقی کے لیے بڑی تعداد میں پروجیکٹس پر کام ہو رہا ہے۔